بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ اس ماہ رمضان میں مسلسل میں آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم انسان ہیں، لیکن ہمیں انسانیت ہے یا نہیں متوجہ رہیں۔ انسان شکل و صورت کا نام ہے کہ جو شکل و صورت ہم دیکھ کہہ سکتے ہیں دوسری مخلوقات کے مقابلے میں کہ یہ انسان ہے، وہ جانور، یہ فلاں، لیکن جس کو ہم انسان کہتے ہیں اسی انسان میں خدا نے کردہ کچھ ایسی کمیاں بھی آ جاتی ہیں کہ ان کمیوں کی بنیاد پر ہم اسے انسان بھی نہیں کہتے بلکہ حیوان سے بھی بدتر مانتے ہیں۔ تو ہم انسان کو سمجھیں اور انسانیت۔ ہمارے دور میں انسان کی تعریف حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے جو کی ہے وہ دو لفظوں میں حی متعلق، ایک ایسا زندہ وجود جس میں خدا کی جستجو ہے، جس کی فطرت میں اللہ ہے، اور حقیقی معنی میں یہی سچی تعریف کہی جا سکتی ہے۔ ویسے بہت سارے لوگوں نے انسان کی تعریف کی ہے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ ایک تعریف ہے کہ حیوان ناطق، بولتا ہوا جانور، بس جانور کہہ دیا، یہ بھی جانور ہی ہے، زندگی مگر بولتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ لفظ انسان اور لفظ انسانیت میں کتنا فرق ہے۔ صرف لفظ انسان بول کر کے کوئی تقدس ذہن میں نہیں ابھرتا ہے، کوئی علو یا بلندی اس کے لیے ذہن میں نہیں پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر انسانیت کا لفظ بولا جائے کہ کیا انسانیت ہے، اس میں انسانیت بیت ہے، انسانیت ہونی چاہیے، انسانیت سے قریب ہونا چاہیے، انسانیت کو مذہب ہونا چاہیے، اس طرح کے لفظ بولے جائیں یقین کیجئے اس میں ایک تقدس پایا جاتا ہے۔ انسانیت میں ایک تقدس اور ایک بلندی اور ایک کیفیت۔ اسی اعتبار سے اگر قدیم زمانے سے اگر آپ غور کریں گے تو انسان اور انسانیت کی تعریف میں ایک بنیادی فرق بھی آپ کو دکھائی دے گا۔ پہلے اس دنیا کی تعریف میں یہ بات کہی گئی کہ زمین محور ہے، مرکز ہے، اور ساری چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ سورج اسی زمین کے گرد گھوم رہا ہے، باقی ستارے اسی زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، اور زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ آج اگر ہم بولیں تو ہر بچہ بچہ جانے گا کہ یہ غلط ہے، زمین چل رہی ہے، لیکن اگر آپ 200، 250، 300، 400، 500 سال پہلے کی تاریخ کو پڑھیں گے اس سلسلے میں تو یہ ملے گا نہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور ساری چیزیں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ زمین پر انسان رہتا ہے اور سبھی انسان کا طواف کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک تصور یہ ہے کہ سبھی انسان کا طواف کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں انسان کے لیے خلق کی گئی ہیں، اور حقیقی معنی میں اگر مذہب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مذہب بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر مخلوق اس انسان جیسی بہترین مخلوق کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ اس انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کے ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کر دیا، پیدا کر دیا ہے۔ یہ انسان کا وقار تھا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ پھر انسان نے جب انسان کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی تو یہاں تک آ گیا کہ نہیں، انسان تو واقعاً حیوان ہی ہے، اور حیوان ہی کے ارتقاء کا نام ہے، یعنی یہ بھی اصل میں جانور تھا، اور جانور سے تبدیل ہوتے ہوئے یہ شکل صورت اختیار کر لی ہے۔ خود یہ بھی حیوان مثلا ہو سکتا ہے کہ نظریہ عام طور سے آج بھی پتہ ہے کہ بندر سے یہ اس کا کمال ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر کے انسان ہوا ہے، اس منزل آ گیا۔ کہاں روح الہی اور ساری کائنات اس کا طواف کر رہی ہے، تصور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ نہیں، یہ تو ایک جانور ہے اور جانور کے ارتقاء کا نام ہے۔ لیکن میں نے کل ہی بتایا تھا کہ اگر حی متعلق کہا جائے، وہ زندہ جس میں خدا کی جستجو پائی جاتی ہے، اور خدا کی جستجو کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں ان صفات
کہ پسند اس کی اپنے اندر جو ہے اس کو اتار لینا، اگر ان ساری چیزوں کو وہ اپنا لے تو حقیقی معنی میں انہیں اپنانے کے درجات کے اعتبار سے اسے انسانیت سے نوازا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو سمجھیں اور ان کی صفات کی طرف متوجہ اور ان کی صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے چلے جائیں، انسان سے انسانیت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔